وہ رات کے ٹائم تہجد کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے اللہ سے کہا، یا اللہ، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے؟ آپ واقف ہیں نا میری تکلیف سے؟ وہ کافی دیر سے چاند کو دیکھے یہ سوال دہرا رہی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی بالکل، اس کے درد کی انتہا ہو گئی تھی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے، تڑپ رہی تھی وہ، اللہ اللہ کہہ کر پکار رہی تھی اللہ کو۔ زندگی سے ہاری وہ بے سکونی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ سجدے میں گئی اور سجدے میں پکارتے ہوئے اس نے اللہ سے کہا، مجھے تھام لیجیے میرے پیارے اللہ، میری بے چین روح کو سکون دے دیجیے، کوئی راہ نکال دیجیے میرے لیے، میری ہمت ختم ہو رہی ہے، اللہ جی میرے آزمائش کا وقت ختم کر دیجیے۔ اس نے پھر سے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر اللہ کو رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ، میں نہیں جانتی میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ مجھے آپ نے بنایا ہے اور آپ کا فیصلہ میرے لیے کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ، جو آپ کی رضا وہی میری بھی رضا۔ میں نہیں جانتی میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے، میں نہیں جانتی میری منزل کہاں ہے، بس اتنا جانتی ہوں یہاں تک بھی مجھے آپ لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو یقیناً منزل بھی میری بہترین ہی سوچ رکھی ہوگی۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے ہمیشہ سنبھالا ہے، ہمیشہ مجھے گرنے سے پہلے اٹھایا ہے، آج بھی آپ اپنی اس کمزور بندی کو تھام لیں گے اور آگے بھی اسے سنبھال لیں گے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے بس آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہیے۔ میرے اللہ، بس مجھے کمزور مت پڑنے دیجیے گا، بس جو آپ کی رضا وہی اس لڑکی کی رضا۔ اب دل کسی چیز کی ضد نہیں کرے گا، اب دعا مانگ کر بے فکر ہو جائے گا اور دعا میں آپ کی محبت مانگے گا۔ آپ نے تو ہمیشہ میری خاموش باتوں کو بھی سمجھا ہے، آپ کو تو کبھی وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے اللہ، جب کوئی مجھے سننے والا نہیں ہوتا تب آپ سنتے ہیں مجھے، جب کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں ہوتا تب آپ سمجھتے ہیں مجھے، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تب آپ ساتھ دیتے ہیں میرا، جب سکون کی تلاش میں نکلتی ہوں تب سکون مجھے آپ کے الفاظ دیتے ہیں، جب خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہوں تب آپ مجھے تھام لیتے ہیں، جب ذرا گرنے لگتی ہوں آپ مجھے اٹھا لیتے ہیں، جب کبھی بکھرنے لگتی ہوں آپ مجھے سمیٹ لیتے ہیں، جب میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں تو صرف آپ، فقط آپ کی ذات مجھے تھامے رکھتی ہے اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، مشکلوں سے نجات دے دے مولا، جو تو چاہتا ہے اسی میں راضی کر دے مولا، دل کو سکون و اطمینان پہنچا دے مولا، جو مقدر میں نہیں اسے دل سے نکال دے مولا، تو اپنی محبت کا قرب عطا کر دے مولا، جانتے ہیں یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، تو ہمارا ہاتھ تھام لے مولا، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں روز و شب تیرے آگے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے مولا، ہمیں اتنا صبر دے دے کہ بڑی سے بڑی آزمائش پر ہنس کر صبر کر لے مولا، جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے مولا، کوئی شکوہ نہ کریں تجھ سے، ہمیں ایسا بنا دے مولا، آزمائش پر صبر کرنے والا بنا دے مولا، خوشی ملے تو سجدہ کریں، غم ملے تو سجدہ کریں، ہمیں ایسا بنا دے مولا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، تو ہماری ہر جائز دعا پر کن کی مہر لگا دے مولا، ہمارے ذہن میں تیری فکر ہو، ہماری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف ہماری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ بس اس کا یہ بولنا تھا، اس کے رب کا سن لینا تھا۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی،
جیسے اللہ کہہ رہا ہو لوٹ آؤ میری جانب، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ خود اللہ کی طرف کھینچی جا رہی تھی، اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا بول رہی ہے، بس جو اللہ چاہ رہا تھا وہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ فوراً جائے نماز پر بیٹھی، نماز فجر سے سر نہ اٹھایا، لب خاموش اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ دل کو قرار آنے لگا، جیسے جس کی تلاش میں تھی وہ مل گیا ہو، جیسے اس نے سب پا لیا ہو، جیسے تکلیف مٹ سی گئی ہو، جیسے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو، جیسے سب صحیح ہو گیا ہو، جیسے اس نے اللہ کو پا لیا ہو، جیسے اللہ نے اس کی پکار سن لی ہو۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجدوں سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا بلاوا آ رہا ہے اذان کے ذریعے کہ آؤ نماز کی طرف۔ لیکن تہجد ایسی نماز ہے جس کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے تہجد کی نماز نصیب کرتا ہے۔ ارے تہجد تو خوش قسمت لوگ ادا کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بھلا ان سے بھی زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مجھ سے کافی لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ہم نے تہجد میں مانگا وہ واقعی قبول ہوگا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ راستہ تو اب کوئی نظر نہیں آتا قبولیت کا۔ تہجد پڑھنے کے باوجود بھی پہلی بات تو یہ کہ دعا کوئی بھی ہو رد نہیں ہوتی، اور رہی بات تہجد کی دعا کی تو اللہ تہجد کی دعا کو معجزات کی صورت میں قبول کرتا ہے۔ وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمہیں تو خود پہ ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو۔ راستے جب نظر نہیں آتے نا، تم سوچتے ہو قبولیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس تب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا کرو اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ جو تہجد میں مانگ لیا نا، یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا گیا۔ دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس جس طرح ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قبولیت کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ملے گا وہی جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جس کی خواہش ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر کردہ بہترین وقت پر۔ جب راستے بند نظر آئیں تو اور بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں ان منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ ارے نہیں، وہ جو رہنما ہے نا، 7 آسمانوں کے پار، شیرک سے بھی زیادہ قریب، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتے ہیں اور ہر انسان کو دیتے ہیں، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں اللہ نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں ضرور چھپا رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو،
اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ، سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنی غلطیوں پہ اتنے شرمسار ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ ہماری بات سنے گا یا نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پہ اونچی آواز سے چلایا ہو اور یوں چلاتے چلاتے ہی زمین پہ گرا ہو۔ بس گرنے کی دیر ہے، تمہاری تڑپ کر ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ گرنے والے آنسو کی دیر ہے کہ ماں اپنے آنسو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہیں نہیں تھامے گا جس کو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت ہے؟ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جس کو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں؟ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ یقین رکھو، اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تو تب ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پہ آنکھ بند کے یقین رکھنے کی ہے۔ وہی ہے، صرف وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔